بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے خبروں کی خبر میں، اور آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ جب مغل دور میں ہندو خطرے میں نہیں تھے تو اب کیسے ہو گئے؟ ٹی ایم سی لیڈر کیرتی آزاد کا بی جے پی پر سخت حملہ۔ بامبے ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، پی ایف آئی کی پریس کانفرنس میں شرکت کرنے والے کو پاسپورٹ جاری کرنے کی ہدایت۔ 2 مرحلوں کی ووٹنگ ٹرن آؤٹ کا حتمی ڈیٹا جاری، اپوزیشن نے اٹھائے سوالات۔ کیجریوال کو الیکشن سے پہلے کیوں گرفتار کیا؟ سپریم کورٹ نے ای ڈی پر کی سوالات کی بوچھار۔ آئین کو مضبوط کرنے والے سبھی راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ آسام میں پرینکا گاندھی نے بی جے پی پر عائد کیے کئی الزامات۔ عارف نسیم خان اظہر الدین کا تختہ الٹنے والوں کو سبق سکھائیں گے۔ افسر خان اور جاوید قریشی نے بڈی لین میں جلسے عام میں امام پر کیا حملہ۔ یہ ہے خبروں کی خبر، اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، ترنمول کانگریس کے امیدوار اور سابق ہندوستانی کرکٹر کیرتی آزاد نے بی جے پی کی ہندو قوم پرستی کے دعوے اور ہندوؤں کے خطرے میں ہونے کے اس بیانیے پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بی جے پی 10 سال تک اقتدار میں رہنے کے باوجود ہندوؤں کے خطرے میں ہونے کا رونا رو رہی ہے تو اس سے شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب وہ اقتدار میں واپسی کے لیے کر رہی ہیں، اور یہ ہندوؤں کے خطرے کی بات نہیں بلکہ بی جے پی کے خطرے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مغل دور حکومت میں ہندوؤں کو کوئی خطرہ نہیں تھا، انگریزوں کے دور حکومت میں وہ کسی مشکل میں نہیں تھے، آزادی کے بعد مختلف حکومتوں کے دوران بھی ہندوؤں کو کبھی کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، پھر جب یہ ایک ہندو قوم پرست پارٹی پچھلے 10 سالوں سے اقتدار میں ہے تو ہندو اچانک کیسے خطرے میں پڑ گئے؟ ناظرین، بامبے ہائی کورٹ نے اس شخص کو پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دیا ہے جسے حکومت ہند نے پی ایف آئی کی پریس کانفرنس میں شریک ہونے کی بنا پر پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ معاملہ مہاراشٹر کے پونے شہر کا ہے۔ یہاں رہنے والے الیاس محمد غوث مومن نے 2022 میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی کہ پی ایف آئی کی پریس کانفرنس میں حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے پاسپورٹ کے لیے درخواست دی تو پولیس کی منفی رپورٹ کی وجہ سے پاسپورٹ دفتر نے انہیں پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ جسٹس نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ الیاس مومن نے این آئی اے، اے ٹی ایس اور ای ڈی کی کارروائی کے خلاف احتجاج کے لیے ایک پریس کانفرنس میں حصہ لیا تھا اور پی ایف آئی کی حمایت میں تقریر کی تھی، مگر وہ 23 ستمبر 2022 کو ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ آفس میں احتجاج کا حصہ نہیں تھا، جہاں بھارت مخالف نعرے لگائے گئے تھے، اس لیے اسے پاسپورٹ جاری کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، لوک سبھا انتخابات 19 اپریل سے 7 مرحلوں میں شروع ہوئے اور دوسرے مرحلے کی ووٹنگ 26 اپریل کو ہوئی۔ اس ووٹنگ کے بعد الیکشن کمیشن ووٹنگ فیصد کے اعداد و شمار جاری کرتا ہے۔ حتمی ڈیٹا جاری کیے جانے کے بعد سیاست گرم ہو چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ ڈیٹا جاری کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ اس حوالے سے اپوزیشن کمیشن پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ آج تک پر شائع خبر کے مطابق الیکشن کمیشن نے منگل کی شام یہ ڈیٹا جاری کیا اور اپوزیشن جماعتوں نے اس کو لے کر ای سی آئی پر سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ عام طور پر ووٹنگ فیصد کا اعداد و شمار 24 گھنٹے کے اندر جاری کر دیا جاتا ہے، لیکن اس بار اسے کافی دیر سے ریلیز کیا گیا۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے منگل کو ای ڈی سے عام انتخابات سے پہلے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری کے وقت پر سوالات اٹھایا اور ایجنسی سے جوابات بھی طلب کیے ہیں۔ جسٹس بینچ نے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایس وی راجو سے وقت کے سوال کا جواب دینے کے لیے بھی کہا ہے۔ سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران ای ڈی سے کہا ہے کہ زندگی اور آزادی بہت اہم ہے، آپ اسے انکار نہیں کر سکتے۔ بینچ نے راجو سے کئی دیگر سوالات بھی پوچھے اور تفتیشی ایجنسی سے کہا ہے کہ وہ کیجریوال کی درخواست کی سماعت کی اگلی تاریخ پر جواب دے۔ کیس کی سماعت جمعہ کو ہونے کا امکان ہے۔ دونوں جج بدھ سے الگ الگ بینچوں میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ناظرین، پرینکا گاندھی پارٹی امیدواروں کو لوک سبھا انتخابات میں کامیابی دلانے کے لیے زور و شوروں سے انتخابی تشہیر کر رہی ہیں۔ آج وہ آسام کے دھبری میں تھی، جہاں مرکز کی مودی حکومت کے ساتھ انہوں نے ریاست کے ہیمنت بسوا سرما حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں سے عوام کو روشناس کرایا اور الزام لگایا ہے کہ بی جے پی آئین کو مضبوط کروانے والے سبھی راستے بند کر رہی ہیں۔ ناظرین، بڈی لین اورنگ آباد میں ایک جلسے عام میں ونچت بہوجن کے امیدوار افسر خان نے کہا ہے کہ سابق وزیر عارف نسیم خان، سابق وزیر بابا صدیقی، فرحان اعظمی کے سامنے مسلم امیدوار کھڑے کر کے ایم آئی ایم الیکشن میں ناکام ہو چکی ہے۔ ریاست بہار، اتر پردیش میں بھی ایسا ہی کیا گیا۔ گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں انہوں نے ونچت کے ساتھ اتحاد کیا اور ایم پی بنے، پھر جب اسمبلی میں ونچت کا وقت آیا تو انہوں نے اتحاد توڑ دیا۔ افسر خان نے کہا ہے کہ وہ ان کے چھپے ہوئے ایجنڈے کو عوام کے سامنے لائیں گے اور اس الیکشن میں انہیں سبق سکھائیں گے۔ خیر ناظرین، خبروں کی خبر میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔